بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیرت کورس ختم ہو رہا ہے۔ ہم آج سیرت کے متعلق چند آخری باتوں کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی کہہ دیجیے کہ اے بندو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنے باپ اور بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اس آیت اور حدیث سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان کی کامیابی کا راز اطاعت رسول میں مضمر ہے۔ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم زبان و بیان سے تو عشق رسول کے راگ اپلاتے ہیں، حب رسول کے نعرے مارتے ہیں، مگر عملی میدان میں پریکٹیکل کے طور پر محبت قلبی کے اعتبار سے، دل کی محبت کے اعتبار سے ہم حب رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ صرف زبانی خرچ کے طور پر دعوی عشق رسول ہے، ورنہ ہمارے اطوار اور ہمارا لباس، ہمارے اخلاق، ہمارے معاشرت، ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہماری سیاست، ہماری تعلیم و تربیت، غرض کی زندگی کے تمام شعبوں سے ہم نے سنت نبوی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ بلکہ اس پر مستند یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا جدید تعلیم یافتہ اور جاہل تو جاہل، اب پڑھا لکھا طبقہ بھی سنت رسول پر عمل کرنے والوں کو اجنبی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ اجنبی سلوک کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہماری اس ابتر صورتحال کی اصل وجہ سیرت نبویہ سے عملی انحراف ہے۔ دنیا جو اس وقت فتنوں کی عام جگہ بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھلائی اور دنیاوی و اخروی کامیابی کے تمام راستے بتلا دیے، مگر آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے خباثت اور برائی عام ہو گئی، اور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل کے بنانے کا حکم تھا، مگر ہم نے معاشرے میں برائی پھیلانے والوں کو نمونہ اور آئیڈیل بنا لیا، ناچ گانے والے اور کھیل کود کو پیشہ اختیار کرنے والے کو رہبر بنا لیا، اور اس طرح معاشرہ و اعیان شر کا دل دادا بن گیا۔ اس طرح معاشرہ داعیان شر کی دعوت دینے والوں کا دل دادا بن گیا۔ آج جب دنیا میں روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی ہر طرح کا امن غارت ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تب جا کر دنیا کا ہر شخص ان حالات سے بچنا چاہتا ہے اور کوئی ایسی سہل کی جستجو ہے، ایسی کوئی سبیل کی راستے کی جستجو میں ہے جس کو اختیار کر کے وہ سکون حاصل کر سکے، اور سکون فسق و فجور، لادینیت اور نفاق کے دلدل سے خلاصی حاصل کیے بغیر ممکن ہی نہیں، اور اس کی خلاصی کا اس کے چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تعلیمات نبویہ پر عمل درآمد ہونا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صرف دنیا ہی کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ آخرت اور حساب کے مصائب اور عذاب ٹل جائیں گے۔ قیامت کے ہولناک عالم میں بھی جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس کا نقشہ قرآن پاک میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قترۃ۔ گویا اطاعت رسول قبل الموت اور بعد الموت آفات، بلیات اور عذاب سے نجات کا اکثیر نسخہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت عمل میں آئی، اسی لیے تو آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، مگر ساتھ ہی کچھ ایسے محرکات دنیا میں کار فرما کر رکھے ہیں جس کے سبب انسان کی اللہ کی جانب سے عطا کردہ یہ خوبیاں بدون محنت اور مجاہدے ظاہر نہیں ہو پاتی،
بلکہ محرکات شر کی وجہ سے اسی کی ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ اس لیے کہ انسان کی تخلیق من جانب اللہ کی جانب سے آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور وہ مقصد ابتلاء محرکات شر کے بغیر حاصل نہیں سکتا۔ لہذا ایک طرف تو اسے عقل وافر عطا کی گئی، اور دوسری طرف اسے نفس لوامہ دیا گیا۔ ایک طرف محرک شر شیطان کو پیدا کیا گیا، اور دوسری طرف داعی خیر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور اب اسے خیر و شر کے درمیان اپنی عقل اور علم کے ساتھ چھوڑ کر اختیار دے دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کو اختیار کرے، اور دونوں کے انجام بھی انبیاء پر بواسطہ وحی واضح کر دیے۔ اگر خیر اختیار کریں گا تو اللہ کی رضا اور جنت، اور اگر شر اختیار کریں گا تو اپنے خالق مالک رب ذوالجلال والاکرام کا غضب، ناراضگی اور جہنم کی صورت میں جزا و سزا کا مستحق ہوں گا۔ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر نبوت کے ذریعے اپنی حجت تام کر دی۔ اب کوئی انسان کوئی بہانہ بازی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس حجت تامہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے۔ جیسے خوشخبری اور ڈر سنانے والے، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کا اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو برابر بھیجا کہ مومنوں کو خوشخبری سنائے اور کافروں کو ڈرائے، تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ رہے کہ ہم کو تیری مرضی اور دیگر مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے لے کر بھیجا اور پیغمبروں نے رائے حق بتلائی، تو اب دین حق کے قبول کرنے میں کوئی عذر نہ سنا جا سکتا۔ وحی الہی ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے روبرو کوئی حجت نہیں چل سکتی، سب حجتیں، سب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ایک حکمت اور تدبیر ہے، اور زبردستی کرے تو کون روک سکتا ہے، مگر اس کو پسند نہیں کیا۔ ہمیں اس بات کا ادراک کر لینا چاہیے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ تمام بیماریوں کا علاج اتباع منہج نبوت میں ہے، وہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ نبوت ہی وہ مؤثر ذریعہ ہے جس نے ماضی میں بھی بد سے بدتر حالات میں انسانوں کی صحیح رہنمائی کی، اور دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم کی، انسانوں کو جسمانی و روحانی سکون کی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، انسان کو زندگی کا مقصد سمجھایا، انسان کا اپنے خالق و مالک سے رشتہ جوڑنے اور خود آپس میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیسا ہمدردانہ تعلق ہو، بلکہ انسان دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی کیسے رہے، یہ سب نبوت کے ذریعے ہی بتایا گیا۔ آج مغرب نے مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عالمی انسانیت کے ساتھ سب سے بدتر جو کھیل کھیلا ہے، وہ یہ کہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں سے آزادی کے نام پر دین اور خالق حقیقی سے ناطہ توڑ لیا۔ سیکولرزم اور کمیونزم کو عام کر کے عقیدہ توحید کی بنیاد ڈھا دی، بلکہ کسی بھی طرح کے مذہب کو زندگی سے جدا کر دیا۔ نظریہ ارتقاء کے ذریعے خالق کائنات کے عقیدے کو ڈھا دیا، اور نظریہ جنسیت کے ذریعے انسان کے مقصد حیات اور عبادت الہی واحد کو بھی ختم کر کے شہوت رانی کو مقصد حیات انسانی ٹھہرا دیا۔ آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کو ترجیح دینے کے لیے مادہ پرستی کو فروغ دیا۔ علوم وحی سے انسان کو کاٹنے کے لیے نیچریت کو فروغ دیا، اور نیچریت کی جڑ کو مزید پختہ کرنے کے لیے علوم وحی سے کلی انقطاع دور کر دیا۔ علوم وحی سے کلی ختم کرنے کے لیے ایجابیت، نتائجیت اور افادیت پسندی کو زور شور سے فروغ دیا، اور سیاست سے دین کو کاٹنے کے لیے جمہوریت کا شور برپا کیا، اور معیشت سے دین کو کاٹنے کے لیے سرمایہ داریت اور اشتراکیت اور اب مخلوط نظام معیشت کو فروغ دیا۔ امت مسلمہ کو علماء اور مسجدیں کاٹنے کے لیے یہ سب خوفناک اور ایمان سوز سازشیں ہیں۔ اس لیے اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی خوشی سے پھول جا۔ غرض یہ کہ منہج نبوت سے روگردانی ہمارے لیے موت حقیقی سے بدتر ہے، کہ جہاں امت زندہ رہ کر بھی مردہ ہے، کیونکہ اس کی کوئی وقاعت ہی نہیں۔
مغربی تہذیب کی اندھی تقلید ہمارے لیے سوائے منہج نبوی سے روگردانی اور اپنی موت آپ کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت امت کو نبوت محمدیہ کی اہمیت کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ منہج نبوت سلف صالحین کی تعلیمات اور تحقیقات کے آئینے میں یہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ مغربی نظریات نے مسلمانوں میں سب سے بڑا نقصان جو پیدا کیا ہے وہ منہج نبوت علوم وحی سے امت کو دور کر دیا اور امت برکات نبوت سے محروم ہو گئی۔ تو اب ہم اپنی بات کو طول دے بغیر مختصر انداز میں ہم بات ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سالہ دور کے اوپر ہے، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے 40 سال ہے اور نبوت ملنے کے بعد کے آپ کے 23 سال ہے۔ 23 سال میں سے 13 سال مکی زندگی کے ہے اور مدنی زندگی کے 10 سال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ دیے تھے، قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف بھی فرمائی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہے، رحماء بینہم اور آپس میں نرم ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ تو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان کے جو واقعات ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر جو کفار سے جنگیں لڑی ہے، تو کچھ جنگوں کے اندر فتح حاصل ہوئی ہے اور کچھ جنگوں کے اندر وقتی طور پر ضمنی طور پر شکست اور ہار ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں صحابہ کی جو ضمنی ہار ہوئی ہے تو ان ضمنی ہاروں سے، ان وقتی ہاروں سے ہمیں سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب انہیں شکست ہوئی تو آج ہمیں دنیا کے اندر ذلیل وخوار کیوں ہونا پڑ رہا ہے اور ہماری دنیا کے اندر اسباب تنزلی کیا ہے، نچلے ہونے کے درجے کیا ہے، وجہ کیا ہے، ان سب کی چیزوں کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کا فتح اور شکست کی پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی شکست کے 3 اہم ترین سبب ہے۔ نمبر 1، اطاعت رسول سے انحراف یا کمزوری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، پیروی سے، بات ماننے سے، فرما برداری سے ہٹ جانا یا آپ کی فرما برداری میں کمزور ہو جانا۔ آج امت مسلمہ کا حال اس حال میں اس سلسلے ناقابل بیان ہے۔ صحابہ نے تو عمدن یہ سب نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، ان سے چوک میں ایسا ہوا کہ غزوہ احد کے اندر ان سے چوک ہو گئی جو آپ کے حکم کے مطابق پہاڑ پہ ٹھہر نہ سکے، تو غزوہ احد کے اندر انہیں شکست ہوئی۔ مگر آج ہم عمدن علمی و عملی ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹ رہے ہیں۔ کوئی صریح آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی باطل تعویلات میں لگا ہے، تو کوئی بدعت کو سنت جتلانے میں اور سنت کو بدعت ثابت کرنے پر تلا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا حال وہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے۔ جب صحابہ سے بھول چوک انجانے میں ہوا تو وہ عارضی شکست سے دوچار ہوئے۔ ہم تو عمدن کر رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں، لہذا لمبی ذلت میں گرفتار ہوں گے۔ اب اس کا علاج یعنی ہمارے ذلت سے اور کمتری سے نکلنے کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کامل اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 2، آپسی اختلاف و انتشار۔ جب صحابہ سے بے خیالی میں ایک چوک ہوئی اور آپس میں معمولی اختلاف ہوا، جس میں نہ مار پیٹ ہوئی، نہ گالی گلوچ ہوا، نہ سب و شتم ہوا، نہ الزام تراشی ہوئی، نہ عزت سوزی ہوئی، نہ کسی نے کسی کو ذلیل کیا، اس کے باوجود ان کو عارضی وقتی شکست ہوئی، ہار ہوئی، تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ دینی، دنیاوی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی، اصولی، فروعی ہر طرح کے اختلافات میں ہم نے تمام حدود پار کر دیے اور مد مقابل کو اذیت و تکلیف پہنچانے میں کوئی حربہ ہمارے عوام خواص بھی نہیں چھوڑتے۔ جاہل تو جاہل، دیندار طبقہ، بلکہ علم و دانش سے وابستہ رہنما قسم کے لوگ بھی اس میں کسر نہیں چھوڑتے اور اسے مستحسن اور جائز نہیں بلکہ واجب تک کا درجہ دے دیتے ہیں، جو مزید امت کے آپسی اختلاف و انتشار کا سبب ہوتا ہے۔ اب تو مسلمان تمام حدود پار کر چکے ہیں
ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کے ماننے والے ہو کر بھی ایک دوسرے کے ناحق قتل سے بھی دریغ نہیں کرتے، نہیں بچتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ ایسے حالات میں کیا ہم ہزیمت اور ذلت سے نورد آزما ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حالات تمام تر تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد بھی اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک اللہ کی کتاب کے بیان کردہ ان اسباب نصرت کو عملی صورت میں اختیار نہ کیا جائے، اور اسباب ہزیمت سے اور شکست کے اسباب سے کلی اجتناب نہ کیا جائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بیننا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے درمیان الفت اور محبت ڈال دیجیے، اور ہمارے درمیان صلح فرما دیجیے، اور ہمارے سامنے حق کو حق دکھلا دیجیے، اور ہمیں حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کو باطل دکھلا دیجیے، اور ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور تیسرا سبب دنیا کی محبت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین میں یہ محبت نہ ہونے کے برابر تھا، مگر جہاں تھوڑا بھی شائبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آدھی شکست دے کر تربیت کی۔ حال میں حب آخرت حب دنیا پر، یعنی آخرت کی محبت دنیا کی محبت پر مقدم ہونی چاہیے۔ اب ہماری ریاستی عالمی احوال پر ایک نظر دوڑائے کہ آج امت کا ہر طبقہ دنیا کی محبت کے مہلک مرض میں، خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ مال کمانے میں حرام حلال کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات پر مطلع کر دیا کہ میری امت فتنہ مال سے بری طرح دوچار ہوں گی۔ امت آج مال کی پیچھے دیوانی ہو گئی ہے، طرح طرح کے نام دے کر حرام صورتوں کو حلال کرا دیا ہے، مثلا سود کو انٹرسٹ تجارتی سود وغیرہ کے نام سے، اور جوا کو لاٹری، انشورنس، بیمہ وغیرہ کے نام سے، اور بیع قبل القبض کو وعدے بے کے نام سے، اور آج زمین و مکان، پلاٹ اور فلیٹ کا کاروبار کرنے والے 90% ناجائز اور غیر شرعی طریقوں سے معاملات کر رہے ہیں، جو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، حالانکہ مومن کے پیش نظر آخرت اور اس کی کامیابی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور حرام خوری سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا سبب اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہ کر کے اسباب دنیا پر تکیہ کرنا۔ حضرات صحابہ نے صرف دل میں یہ خیال کیا کہ آج تو ہم زیادہ ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج ہم زیادہ ہے، ہمارے لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عارضی شکست، ہار سے اور غم سے دوچار کیا کہ جب کہ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ پس پوچھنا ہی کیا۔ خاص طور پر دنیا دار اور تعلیم یافتہ طبقہ صرف ظاہری اسباب پر ہی نظر رکھے ہوئے ہے کہ امت کے پاس ٹیکنالوجی، مال، حکومت، طاقت وغیرہ جب تک نہ آئیں گے، امت تنزلی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ حالانکہ مسلمان اور مومن کے لیے سراسر غلط نظریہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اطاعت رسول اور حب آخرت جو اساس ہے نہیں ہوں گے، تو کبھی بھی امت مسلمہ کے حالات نہیں بدل سکتے، بلکہ اور برے ہوں گے۔ کیا امت کے پاس آج جو مال ہے، آج جو ٹیکنالوجی ہے، آج جو طاقت ہے، آج جو تعداد میں افراد ہے، وہ پہلے کبھی تھے؟ نہیں، مگر پھر بھی اصل جڑ کو چھوڑنے کی وجہ سے دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ تجارت، زراعت، لین دین اور تمام مالی، سیاسی، معاشرے معاملات میں جب تک کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شریعت نہیں کریں گے، احوال نہیں بدلیں گے۔ اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا، یہ تو امہات الاسباب ہے جس کی وجہ سے کچھ سالوں سے امت پستی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان بلند بالا نعروں کے بجائے، حب رسول کے بڑے بڑے نعرے لگانے کے بجائے، ہم ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے یہ 4 اسباب جو امت کے زبحالی اور پستی کے سبب ہے، ان کے متعلق پڑھا ہے۔ اب ہمیں چند کام کرنا ہے جس سے ہم پستی اور زبحالی سے نکلیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائیں گے۔ تو چند کام میں پہلے نمبر پہ ہے توبہ۔ آئیے ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی نامرضیات والے کام چھوڑ کر، ناپسندیدہ والے کام چھوڑ کر، مرضیات والے، مرضی والے پسندیدہ اعمال کو اختیار کریں گے، کیونکہ اے اللہ تو توبہ کو پسند بھی کرتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق سے نواز دے۔ نمبر 2، برے دوستوں سے تعلق ختم کریں گے۔ صحبت اور دوستی کا انسان پر بڑا زبردست اثر مرتب ہوتا ہے۔ انسانوں کو اچھی اور نیک صحبت کے لیے انسانوں میں انبیاء کی بعثت بھی ایک سبب ہے۔
تو آئیے ہم بھی یا تو نیک صحبت اختیار کریں گے یا یکسوئی سے کسی سے دوستی کیے بغیر اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ کام بہت دشوار ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بعید نہیں۔ اے اللہ ہمیں نیک رفقا عطا فرما اور برے ساتھیوں اور دوستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ نمبر 3، حسن اخلاق اختیار کرے۔ ہم یہ طے کریں کہ اسلامی اخلاق کو زندگی کے قدم قدم پر جگہ دیں۔ اسلامی اخلاق کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی کو نہ حق اذیت اور تکلیف نہ پہنچائی جائے، نہ سامنے بیٹھے نہ پیچھے، نہ سامنے نہ پیٹھ پیچھے۔ اللہم حسن اخلاقنا، اے اللہ ہمارے اخلاق بہترین کر دیجئے۔ نمبر 4، ایمانی شجاعت پیدا کرے۔ ایمانی شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ حق کے لیے مر مٹنا، جان مال آبرو عزت منصب سب کچھ محض حق کے دفاع یا حق کے پھیلانے کی خاطر قربان کر دینا، بلکہ اہل حق کی حفاظت اور تعاون کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ اے اللہ ہمیں حق پر سب کچھ نچھاور کرنے والا بنا۔ اور نمبر 5، علم دین حاصل کرے۔ آج دنیا پرستی کی خاطر ہم اپنا پورا وقت صرف کر رہے ہیں اور دین کے لیے تھوڑا سا وقت بھی دینا گرا گزرتا ہے، حالانکہ مومن کی شان اس کے برعکس ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو فرائض اور عقائد کا علم ہونا ضروری ہے، لہذا عقائد اور نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ کے ساتھ جو بھی کام کریں گے اس کا حکم شرعی ضرور معلوم کرے، تاکہ حلال و حرام چیز کی تمیز ہو سکے۔ یعنی ہم عبادات کے ساتھ دنیاوی جو بھی کام کرے، جو بھی کاروبار کرے تو اس کا حکم معلوم کر لے، تاکہ حلال و حرام کی تمیز ہو سکے، اور معلوم بھی مستند علماء سے کرے، ہر کس و ناکس اور نااہل سے نہ معلوم کرے۔ نمبر 6، ہر جائز کام کو پر یقین کے ساتھ کرے، غفلت سستی اور لاپرواہی سے بالکلیہ کلی اجتناب برتے، اور جو بھی کام کرے اسے خوب سے خوبتر کرنے کی کوشش کرے اور بے ترتیبی بدنظمی سے بچنے کی کوشش کرے۔ نمبر 7، ظاہر و باطن کو پاک کرے۔ اپنے ظاہر و باطن کو پاک صاف رکھے، کسی کے بارے میں کسی دل میں کینہ حسد بغض وغیرہ نہ رکھے، اور نہ ظاہری اعتبار سے گندگی اور ناپاک خیال کے ساتھ زندگی گزارے، بلکہ ہمیشہ پاک صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرے۔ اور نمبر 8، ہر حال میں اطاعت رسول کو لازم فرض کرے اور اسے عملی جامہ پہنائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا کثیرا۔ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا اور یوم آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حقیقی ہدایت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو حق تحاشانوں اور یوم آخرت پر نہ صرف یقین رکھتے ہو بلکہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہو، جو سیرت طیبہ کا مذاکرہ صرف نمود و نمائش یا رسم پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کی سچی طلب سے کرے، جن کے دلوں میں حق کی تشنگی ہو، وہ واقعتاً اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ اس معیار پر ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس نیت سے کس مقصد سے یہ صحت کورس کر رہا تھا اور کر رہا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی بیان فرمائی ہوئی شرائط پائی جاتی ہے نہیں۔ اگر واقعتاً ہدایت کی سچی پر طلب اور اصلاح حال کا حقیقی جذبہ لے کر ہم سیرت طیبہ کا مذاکرہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، تو ممکن نہیں کہ ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اگر ہم اتنا طے کر لیں، اتنا پختہ ارادہ کر لیں کہ سیرت طیبہ کے ذکر مبارک کے بعد ہم میں سے ہر شخص کم از کم 10 ایسی سنتوں پر عمل پیرا ہوگا جس پر وہ پہلے سے کاربند نہیں تھا، تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر ہمارے معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ معاشرے کی وہ برائیاں جو ہمیں گھن کی طرح چاٹ رہی ہے، ان کے لیے سیرت طیبہ سے ہدایت طلبی ہی مؤثر علاج بن سکتی ہے۔ اگر سیرت طیبہ کی ان محفلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ان معاشرتی برائیوں کو موضوع بنایا جائے تو کہنے والے کے دل میں دعوت اصلاح کا سوز ہوگا اور سننے والے اصلاح حال کی تشنگی لے کر آئیں گے، تو ایک ایک کر کے ساری معاشرتی برائیوں کا سدباب ہوگا اور ختم ہوں گے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس پر ہم سب کو درد مندی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سیرت طیبہ کو ٹھیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حقیقی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیرت کورس ہمارا یہاں پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی کے حالات کے مطابق مختصر انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور کچھ اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر ہم اپنے کورس کے سلسلے کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن کورس کے بعد روزانہ ایک دن کے آڑ میں علامہ زاہد الراشدی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق میں سے روزانہ
کسی ایک صفت کسی ایک قسم کے حقوق کے متعلق گروپ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، اور آپ کی ذات نے تمام انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کا بتایا ہے، اور تمام انسانوں کو، جانوروں کو، یہاں تک کہ ہر ایک چیز کا آپ نے حق بتایا ہے۔ آج کل یہ ہو چکا ہے کہ لوگ اپنا حق وصول کرتے ہیں لیکن سامنے والے کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص یہ کوشش کرے کہ وہ سامنے والے کا حق ادا کرے تو دوسرے لوگ بھی اس کے حق ادا کریں گے، اسے حق دیں گے، اور ہر کوئی جب آج دنیا میں ہر شخص دوسرے کے حق دینے والا بن جائے گا تو پھر کسی کا حق باقی نہیں رہے گا، اور سب اپنے حق ادا کریں گے۔ اور لوگوں کے جو حقوق ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ سامنے والا معاف نہ کرے۔ تو ہم حقوق العباد کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حق بتائے۔ تو اس لیے انسانی حقوق ہم پر کیا ہے، معاشرے کے کیا حقوق ہے، قیدیوں کے کیا حقوق ہے، گھر والوں کے کیا حقوق ہے، ان حقوق کے متعلق روزانہ ایک ایک سبق گروپ میں ڈالا جائے گا۔ آپ حضرات اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آگے پھیلائیں، تاکہ ہم میں سے کوئی شخص، ہمارا معاشرہ ہر ایک کا حق ادا کرنے والا بن جائے، اور معاشرے کا چین و سکون آ جائے، اور ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی یہ ترقی کے راہ پر گامزن ہو۔ یہ جب سب کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو تبھی ہم اختلافات و انتشار کے حلقے سے باہر نکلیں گے اور ترقی کے راستے پر لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لاتباع منہج النبوت، اللہم وفقنا لاتباع منہج النبوت ونہج السلف الصالح، وفقنا بالقول والفعل والعمل لما تحب انت وترضى۔ اے اللہ، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، منہج کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور سلف صالحین کے منہج کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی بات اور ایسے کام اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے آپ، اے ہمارے رب، آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور جنہیں آپ پسند کرتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔